السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، بہت اہم ٹاپک ہے اور ہر جگہ ہی یہ ٹاپک ہر پلیٹ فارم سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کینالز کا معاملہ ہے، سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ایک تنازع کی شکل اختیار کیا جا رہا ہے، اور اب ایم کیو ایم کی جانب سے یہ الزام عائد کر دیا گیا ہے کہ کینالز معاملے پر بلاول اور صدر زرداری کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے، جبکہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ترقیاتی کام ہے جو کہ مکمل ہونے کا کام ہی نام ہی نہیں لے رہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ صرف بیان بازیوں پر مصروف نظر آ رہی ہے، جبکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کا رویہ اختیار کی ہوئی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے مفادات کے تحفظ میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا چولستان کینال منصوبے کو کالا باغ ڈیم سے زیادہ خطرناک سمجھتی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ وفاقی حکومت نے سندھ سے بہت سارے وعدے کیے۔ کیا وعدے کیے، کتنے پورے ہوئے اور کتنے پورے ہونے کی امید ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا کینالز کا جو منصوبہ ہے یہ سندھ اور دیگر صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے مسائل کو بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ یہ آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ کو۔ ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیوز میں جرنلسٹ ہیں، عمران سلمان صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم عمران سلمان صاحب۔ عمران صاحب، ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ پانی کے مسائل جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ دن بدن اب بڑھتے چلے جائیں گے، اور صوبوں میں اس کی تقسیم پر کافی تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ کہا بھی گیا تھا کہ ہوں گے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اسی جانب مڑتی جا رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا جو احتجاج سندھ میں اس منصوبے کو لے کر ہو رہا ہے، اگر یہ احتجاج نہ ہوتا تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس منصوبے پر بات ہی نہ کرتی۔ جب یہ تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئی تب آپ نے دیکھا کہ اس جماعت کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ ورنہ لیکن 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری صاحب کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے اس منصوبے کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا، لوگوں میں شعور پیدا ہوا، 2-4 آرٹیکلز مارکیٹ میں آئے اور بہت سارے لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی، لیکن بہت کم لوگ جانتے تھے اس کے اوپر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا شور اپنی جگہ، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے نائب وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، یہ چاہیں تو یہ منصوبہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے اس وقت اپنے مضبوط پیروں کے ساتھ کھڑی ہے، انہیں کوئی عوامی سپورٹ تو حاصل نہیں ہے، مگر طاقتور حلقے ان کے ساتھ بڑے آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خبریں تو کچھ اس طرح کی بھی آ رہی تھیں جو سننے میں آئیں کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، اچھا، کوئی مشکل نہیں ہے اس کام میں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس منصوبے کو لے کر سندھ حکومت کی جو سیاسی پولیٹیکل بیس ہے وہ سندھ ہے، اور وفاق میں بڑے خوبصورت بڑے پیارے پیارے عہدے ان کو ملے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی باشعور سیاسی رہنما کھڑا ہو کے کہے کہ آپ ان عہدوں کو چھوڑ دیں، وفاق کا ساتھ چھوڑ دیں، تو یہ اس صورت ممکن نہیں ہے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وفاقی حکومت خود کمزور ہو کر اپنے ہی بلبوتے پر گرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر حکومت بری آپ و تاب کے ساتھ مضبوط کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ بھی رہے گی اور سندھ میں بھی شور مچائے گی۔ یہ ہے دونوں طرف سے کھیلنا۔ اچھا، دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ 2007 سے بلاول بھٹو صاحب 2007 سے بلاول بھٹو صاحب موجود ہیں سیاست کے اندر، وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا K4 کا منصوبہ پانی کا منصوبہ نہیں ہے؟ یہ ابھی تک کیوں نہیں مکمل ہوا؟ اس میں کیوں جو ہے اضافی رقم بڑھتی چلی جا رہی ہے اور منصوبہ پیچھے کی طرف چلا جا رہا ہے؟ صحیح، پانی کا ایشو ہے نا یہ۔
اب جو یہ MQM نے الزام عائد کر دیا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر زرداری جو ہے ان میں اتفاق نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس طرح کی بیان بازیاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ جو صدر صاحب ہیں وہ وفاق کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی سندھ میں سیاسی بقا کو بچانے کے لیے بلاول صاحب شور مچا رہے ہیں. دونوں باپ بیٹے میں جو MQM نے الزام لگایا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا، مگر عوام کا نقطہ نظر یا آپ جیسے اینکرز کا جو سوال ہے وہ بدلنے کے لیے کہ یہ آپس میں ان کا کیا جھگڑا ہے، باپ بیٹے ناراض ایک دوسرے سے، نہیں، دونوں راضی ہیں ایک دوسرے سے. مسئلہ یہ ہے کہ الجھا کے رکھا ہوا دونوں نے ایک دوسرے سے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ ادھر سنبھالی ہوئی ہے، ایک سائیڈ یہاں پر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مطلب سر آپ بہت بڑا الزام عائد کر رہے ہیں. یہ دونوں طرف سے ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کر رہے ہیں عمران صاحب. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو اس کا جواب یہی ہے، آپ بھی یہی جواب دیں گی اس کا. اچھا، اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ آج رات کو کسی بھی وقت ان تمام لوگوں کو جو عہدے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ ہم سندھ کے مفاد کے لیے کھڑے ہیں، سندھ کی عوام کے لیے کھڑے ہیں. لہذا ہمیں وفاق کے ساتھ نہیں چلنا اور وفاق اس منصوبے کو پیچھے ہٹائے. ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بیانیاں دے دیں. یہ ضروری نہیں کہ آصف زرداری صاحب بیمار تھے ورنہ وہاں کے 4 اپریل کو بیان دیتے. بیان تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو، چھت پر کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی دے سکتے ہیں. آپ خاموشی کو توڑ دیں تو عوام کا جو خوف ہے کہ یہاں پر سندھ پر قبضہ ہونے جا رہا ہے، اس کے حقوق پر قبضہ ہونے جا رہا ہے، کسانوں کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، اس تمام سوالات اپنی جگہ پر جوابات کے ساتھ لوٹ آئیں گے. اس لیے آپس میں شور شرابہ جھگڑا رکھیں. ایک بیٹھک ہم آپس میں لگا لیتے ہیں، یار دیکھو میں شور مچاؤں گا تمہیں برا کہوں گا، برا نہیں ماننا آپ نے، بس اتنی سی بات. اب اتنا بڑا منصوبہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گورنر صاحب نے 100 ارب روپے کا وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ تو بیچارے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں، مجھے 1 دن کے لیے اختیار دے دیں آپ تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تم 100 ارب روپے کا کیا کرو گے بھائی؟ کس کے لیے لے رہے ہو؟ کیا لے کر سندھ حکومت کو دو گے جس کو تم روزانہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، مجھے تیرے پہ اعتبار نہیں، مجھے تجھ پہ اعتبار نہیں، تو کیا کام کرو گے 100 ارب کا؟ اگر وہ MQM کے نمائندے ہیں، MQM سے تعلق رکھتے ہیں تو مصطفیٰ کمال کا ایک دن پیچھے کا بیان دیکھ لیں جو صحت کے وزیر بنے ہیں، اور جب سے آپ یقین جانیں کہ عطا طارق صاحب نے بیان بعد میں دیا جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خوشائن زیادہ قرار دیا 7 روپے بجلی کے اوپر اور کہا کہ وفاقی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. 3 دن پیچھے چلے جائیں تو یہی آگ کے شعلے منہ سے نکل رہے تھے. آپ میری باتیں سب پورے کر دیں، میں وہ بچہ ہوں، میں روتا ہوں، مجھے آپ پیزا کھلا دیں میں خاموش ہو جاؤں گا. اچھا، پیپلز پارٹی آپ بات کر رہے ہیں کسانوں کے حقوق کے، سندھ کے کسانوں کے حقوق کے. آپ نے کہا کہ ان کو خدشہ ہے کہ متاثر، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کینالز کے ہونے سے پانی کی قلت پیدا ہوگی، سندھ کے کسانوں کے حقوق متاثر ہوں گے؟ ہے ایسا؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، ریسرچ ہے. دیکھیں خدشہ جو ہے نا، خدشہ اپنی جگہوں پہ ہے. تمام لوگوں کے مسئلے مسائل پورے کیے جا سکتے ہیں. سندھ کے لوگوں کے جو حاری ہیں وہ کوئی اتنی بڑی طاقتور شخصیت نہیں ہے کہ اس کو چند پیسے دے کے اس کا منہ نہ بند کروایا جائے اس کے رہنما کا. سارے ہی کسانوں کا مطلب سب کسان نہیں ہے. یہ میرے پیچھے جتنے بھی کسان کھڑے ہیں، میں اس کا رہنما، میرا منہ بند کرو نا یار، میں چپ کرا لوں گا اس کو. تمام چیزیں سب چیزیں ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے وقت کو لے کر چلنا ہے، اس وقت کو ٹالنا ہے. اس میں عمران خان کی رہائی کا مسئلہ آ جائے، ٹائم گزارنا، اس میں کنال کا ایشو آ جائے. کسی زمانے میں کالا باغ ڈیم کو بھی اسی طرح کے بیچ میں پھنسایا گیا تھا، ان کو بھی پتا ہم نے کچھ نہیں کرنا. لیکن ایسے پیچیدہ مسئلے ضرور رکھے جن کو میں کبھی اٹھاؤں تو وقت ذرا کٹ جائے. اچھا، کیوں کیا وجہ؟ وقت کو ٹالنا ہے. کیوں؟ کیا اب ٹال کے بھی تو دیکھیں مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دے رکھا ہے جس کو میں دکھا سکوں؟ کم سے کم اسی باتوں میں بحث کر لیتے ہیں. اچھا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے سندھ کے لیے درجنوں منصوبوں کی منظوری دے دی ہے تو ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. نہیں نظر آ رہا ہے عمران صاحب، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے. ایک منصوبہ آپ کے سامنے، میں 2 طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں. میں اس منصوبے کی نظر ہو چکا تھا. میرا ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اس ترقیاتی کام میں، یہ میرا ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا. یہ اس منصوبے کی نظر جب میں وہاں پہنچا ہاسپٹل کے اندر تو کئی ایسے بھی تھے میرے طرح کے انجینئر جو اس منصوبے سے گزر رہے تھے تو اپنے اپنے ہاتھ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ترقیاتی کام خالی زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے 7 روپے کے کر دیا تو آپ کے کشمیر فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ایسا کسی حکومت میں نہیں ہوا. کبھی کسی
बंदे को देखें जो मीटर रीडर है, जो बिजली का बिल चेक करने, अपनी मर्जी से वो पॉइंट्स नोट करके जाता है, जिसका दिल करे वो उतने का बिल ठोक देता है। वो 7 रुपए का हम अचार डालेंगे? अपनी मर्जी से आप बिल लेते हैं, एक बंद घर का 2-2 लाख रुपए बिल आ जाता है। ठीक है, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के कैश शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैश शेख साहब। जी वालेकुम सलाम, गुज़श्ता ईद मुबारक बेटा। जी बहुत शुक्रिया ईद मुबारक के लिए, लेकिन ईद मनाएं कैसे? यहाँ तो मामलात इतने दगरदू हैं कि आप अगर सुन रहे थे तो इमरान साहब ने अभी ही लगे हाथों बता दिया कि 7 रुपए कम करके क्या खुशी मनाएं, क्या हम ईद मनाएं। मतलब हालात तो ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ कहा जा सके। नहीं, 7 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है सर, लेकिन 18 रुपए बड़े भी तो थे। बेहतरी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। आप एक फंसे हुए मुल्क को निकाल रहे हैं, ये एक क्रेडिट जाता है, इसको माने आप। ठीक है, बहुत से लोग ऑपोजिशन कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज को आप माने कि जिस तरीके से डिफॉल्ट हो रहा है, फलां हो रहा है, IMF को लेटर लिखे जा रहे हैं, क्या क्या कुछ इस मुल्क के साथ नहीं किया जा रहा था, इसके बावजूद भी डिफॉल्ट बचा, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक कहाँ पे चला गया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ। तो सिर्फ एक चीज इलेक्ट्रिसिटी के 7 रुपए नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट भी आपका कम हुआ, बहुत सी चीजें। आपका क्या मतलब है, शहबाज शरीफ जैसा आदमी 7 रुपए पे रुकेगा? वो बहुत कम करके आएगा इंशाअल्लाह, और ये जंग जीतेंगे हम। मैं नहीं जीतूंगा, मेरी पार्टी नहीं जीतेगी, बल्कि ये कौम जीतेगी, ये मुल्क जीतेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो जाए, गवर्नमेंट वो ना कर सके, फला ना कर सके, वो सब हारेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें मुल्क में बेहतरी आ रही है। अच्छा। मुल्क में बहुत बेहतरी आ रई है, पूरी यूनिटी भी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप फिक्र ना करें। अच्छा चले, ठीक है, हम फिक्र कैसे नहीं करें सर जी, हमारे तो हशर नशर हो गए। कैसा आप ये देखें कि 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए डॉलर था, तो उस पे तो लॉन्ग मार्च निकाले गए थे, सारी पार्टियों ने लॉन्ग मार्च निकाला था। अब हम 300-250 पे खड़े में हैं, लेकिन कोई सुनगुन ही नहीं है, चल रहे हैं 7-7 रुपए में। मतलब ये रिलीफ काफी है क्या? आपने जब गवर्नमेंट PMLN ने एक गवर्नमेंट लीड टेकअप किया फॉर सम टाइम, उसके बाद इलेक्शंस आ गए और अभी साल हुआ है, उस साल में जो पीछे की सारी बुराइयां खत्म, डेवलपमेंट हो रही है। पंजाब का सर PDM की हुकूमत भी तो आप ही की थी। जी ठीक है, हमारी थी, तो उसमें भी हमने कुछ डिफॉल्ट से तो बचाया। सर कैसे 6 GDP पे डिफॉल्ट था? नहीं, डेफिनेटली बहुत ही क्राइसिस में थे हम, बहुत क्राइसिस में मुल्क जा रहा था, और लोग दूसरी पार्टी की ये बड़ी ख्वाहिश थी डिफॉल्ट हो जाए, बचाया गया मुल्क। उसके बाद इलेक्शंस आए, इलेक्शंस के बाद 1 साल अब प्रॉपर मिला है, और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे आपको बेहतरी हर महीने कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। आप देखें, एक स्टेप के ऊपर ही अगर आप कर देंगे कि जी 7 रुपए क्यों है, 7 रुपए क्यों है, ये 7 रुपए में लाने में भी कितनी मीटिंग्स है, कोई हमारी सारी मेजोरिटी नहीं है नेशनल असेंबली में। ठीक है, ठीक हम है। लोग दूसरों के साथ कोलेशन में हैं, कोलेशन में वी आर आंसरेबल टू देम, उनसे मिल के उनको मना के क्या क्या कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करें। सर जी थोड़ा केनाल्स पे बात कर लेते हैं। केनाल्स का मामला जो है बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। सिंध के किसानों ने काफी एहतजाज वगैरह किया है, पार्टीज एहतजाज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि सिंध के किसानों के हुकूक पे कदगन लगाई जा रही है। अगर उनका पानी के मसाइल, पानी की जो तकसीम का मामला है वो मसाइल बढ़ा देगा अगर ये केनाल्स बन गए तो इसका कोई हल निकाला है आप लोगों ने, या ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल परेशान ना हो, कल हमारी बशीर मेमन साहब की भी स्टेटमेंट आई थी कि सिंध का एक बूंद पानी भी हम नहीं देंगे। ये हमारे सदर हैं सिंध के बशीर मेमन साहब, और एक स्ट्रांग आदमी है और एक रिलायबल पर्सन है, उन्होंने भी कहा। और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी न्यूज जल्द मिलेगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। देखें, शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के वजीर आज़म है, सिर्फ वो इस्लामाबाद के, पंजाब के इधर उधर के नहीं है, सबके। आप जब उन्हें एक चीज पता चलेगी तो डेफिनेटली एक कोलेशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ कोलेशन में है, MKM भी कोलेशन में है। क्या MKM के मुस्तफा कमाल साहब जाके बात करें, जाके आप बिलावल साहब बात करें, इधर के गवर्नर साहब भी जाएं, सारी पार्टियां जाए, उनके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं उधर। आप जाए, बात करें, हर चीज करें, हर चीज होगी सॉल्व। आप मुझे बताएं, क्या मुस्तफा कमाल साहब जी ने अभी मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर ने, क्या वो वहां पे जाएं तो उनको ना करेंगे? वो उनसे कन्विंस करेंगे ना, मुस्तफा कमाल साहब की इतनी कन्विंसिंग पावर है, तो वो जाके बात करेंगे। और एक चीज क्लियर करके मुस्तफा कमाल साहब से आप कॉल करके पूछिएगा कि आप कब जा रहे हैं और वापस हमें कब आ सकते हैं। इसी तरह बिलावल साहब से भी पूछिएगा कि वो कब प्राइम मिनिस्टर से इस टॉपिक के ऊपर फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के दे दें, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा। आप वन साइडेड ना चले, आपका हर पार्टी है, फजलुर रहमान साहब भी दरमियान में है, काफ लीग भी दरमियान में है, हर कोई है उसके अंदर।
کیا چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں اور بات کریں, ان کے بیٹے جائیں اور بات کریں, تو کیا انکار ہوگا کسی چیز میں؟ یہی نہیں کینال کے کیس میں, اینی ادر تھنگ. کیا پریزیڈنٹ صاحب کو تو ایسی ضرورت ہے کیوں پیش آئے کیس صاحب؟ اگر کوئی چیز ایک عوامی مفاد میں نہیں ہے, میں نے تو آپ کو اپنے تو وہ ہو کیوں رہی ہے؟ اپنے سندھ کے لیڈر کی سٹیٹمنٹ آپ کو بتا دی میری بہن, اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا جب یہ سارے سامنے بیٹھ کے آپ کو بات کریں گے تو اصل پکچر آپ کو اس وقت کلیئر ہوگی واٹ از بیہائنڈ دیٹ اینڈ وائی اٹ از ہیپننگ. اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی نہیں, نہ کوئی سندھ کے ساتھ زیادتی ہونی بھی نہیں چاہیے, نہ کوئی نہیں کرنے دیں گے. ہم سب سندھ کے ہیں, ہم سب سندھ میں ہیں, ہم سب سندھ کے ساتھ ہیں, بالکل کسی کو فکر نہیں کرنی چاہیے. لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. ہمارا شہباز شریف صاحب ایک پریکٹیکل بندے ہیں, ایکسپیرینس آدمی ہیں, کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کا سوچ ہی نہیں سکتا بندہ, اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو یہ تو قوم کے ہیرو ہیں وہ. شہباز سپیڈ کے نام سے ان کا کام ہے, وہ صرف انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے آئے ہیں, پاکستان کو ترقی کر کے چھوڑیں گے. پاکستان کو آپ خود دیکھیں ٹرینیں کیسی آ رہی ہیں آپ کے پاس, یورپ کے اسٹائل کی ٹرینز آ رہی ہیں آپ کے پاس, نارمل روٹس پہ بھی, پنڈی اسلام آباد علیحدہ بانی الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. یہ چیزیں آپ آگے دیکھیں. آپ کو خدا کی قسم ایک بات بتاؤں, 2000 نہیں سارا فوکس اسلام آباد یا پنجاب پہ کیوں ہے؟ دیکھیں آپ سندھ کراچی کا حال دیکھیں سر جی, KCR کا منصوبہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. کیا کراچی کا شہر ہوتا تھا 1960 میں, لوگ کہتے تھے کہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین شہر یہ ہوگا آئندہ 15-20 سالوں میں, لیکن 15-20 سال چھوڑے یہاں پہ 40-50 سال 60 سال گزر گئے. مرتضی وہاب تو نہیں تھا نا جو میں کیونکہ وہ خراب ہو گیا, 75 میں تو نہیں تھا. مرتضی وہاب ابھی ہے, کام کر رہا ہے, ٹائم لگے گا, پیسہ بھی نہیں تھا, ملک کے اوپر ڈیفالٹ تھا. اور جو پہلے MNA جو رہے لاسٹ ٹینیور تک 2023 تک جو رہے ہیں MNA جس پارٹی کے تھے, انہوں نے اتنے اربوں روپے فنڈ کیا. کیا ان کو یورپ کے ٹور کے لیے دیے گئے تھے پیسے, ڈیولپمنٹ کے لیے؟ جب وہ کھا گیا اور انہوں نے نہیں کیا تو اب ان کے اوپر ملبہ ہے, تو یہ لوگ کر رہے ہیں کام. چلے وہ پیسہ ڈوب گیا. ٹھیک ہے, کیا شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین. لیکن وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بھی بہت سارے سوال ہیں جن کے جوابات ہماری عوام پوچھتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر لیا MKM سے ساجد احمد صاحب نے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ساجد احمد صاحب, خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں. ساجد صاحب, کینالز کا معاملہ ہے اور MKM کی جانب سے الزام عائد کر دیا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر زرداری میں اتفاق نہیں ہے. یہ کس بنیاد پہ یہ الزام عائد کیا گیا, کہاں پہ وہ نقطہ ہے, ذرا سمجھائیے گا عوام کو بھی. اچھا دیکھیں, ایک تو اتفاق تو دونوں میں ہے نہیں نا, بہت کافی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے تھے. زرداری صاحب نے کہا, بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھی بلاول ابھی بچہ ہے, چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے, جذباتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یقیناً ایک پارٹی کا وہ ہیڈ ہیں, ایک سربراہ ہے, ایک ہیڈ ہیں اور ایک چیئرمین ہے, تو ایشوز پر اختلافات تو ہوتے ہیں. زرداری صاحب کا جو طریقہ کار سیاست کا وہ الگ ہے, اور بلاول کا ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا الگ طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. تو اختلافات آپس میں ہوتے ہیں, یہی اسی بنیاد پہ یقیناً MKM نے بات کی. اچھا چلے, اچھا ساجد صاحب, بہت اہم معاملہ ہے, کینالز کا معاملہ ہے, سندھ کے کسانوں غاریوں کے حقوق کا معاملہ ہے, تو کیا موقف کیا ہے اس میں MKM کا, کیا کردار ادا کر رہی ہے MKM؟ آفس کہاں ہے آپ کا؟ دیکھیں بالکل, ایک تو اگر کینال بنانا چاہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں, لیکن اس پہ کنسنسس قائم کیا جائے. ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی ایجاد خود دی زرداری صاحب نے کینالز کی, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف اس کو اب جب دیکھ رہے ہیں کہ پورا سندھ احتجاج کر رہا ہے, سندھ کی کانفرنس جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کو اتر آئی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال ہم سندھ کے ساتھ ہیں, ہم سندھ کے ہاری کسانوں کے ساتھ ہیں, اور ہم یہاں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی زمینیں ہیں یہاں پر, اور جن کو خطرہ ہے, جن کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہ کینال بن جائیں گے تو ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی, پانی کی شارٹیج ہو جائے گی. کیا یہ وہی معاملہ ہے اگر ہم کمپیئر کریں کالا باغ ڈیم سے اس کینالز کے معاملے, تو یہ سملر ہے؟ دیکھیں ویسے تو ڈیمز پوری دنیا میں تمام, جیسے انڈیا کے پاس اس وقت تقریباً 300 کچھ ڈیم ہے, 300 سے زیادہ, 300-400 سے زیادہ ڈیم بنے ہوئے. اصولی طور پر ڈیم تو ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, ملکوں کی, پروونسز کی. تو بناتے کیوں نہیں ہیں سر جی, آپ لوگ بناتے کیوں نہیں ہیں؟
بنائے نا پھر ڈیم. لیکن المیہ یہ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرانے ڈیم بنے ہوئے ہیں بس وہیں تک کہانی رکی ہوئی ہے. اس کے بعد کس نہیں وہ ڈیم تو اب ایکسپائر ہو گئے, وہ ایکسپائری ڈیٹ کی طرف چلے گئے, ان میں تو بھل صفائی نہیں ہوئی ہے, آدھے بھل سے بھرے ہوئے ہیں. جی بالکل. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 16 سالوں سے کنٹینیوٹی کے ساتھ حکومت سندھ کے اندر کر رہی ہے. تو اس میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس اب جیسے 28ویں ترمیم کے بعد NFC کی مد میں تمام فنڈ صوبوں کو آتا ہے نا, تو ان کو کس نے منع کیا ڈیم نہیں بنایا, ان کو کس نے منع کیا کہ آپ ہاسپٹلس نہیں بنائیں, ان کو کس نے منع کیا کہ آپ ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ بنائیں, ان کو روڈے انڈر پاسز بریجز ان کو کس نے منع کہ ان کو کیا, کس نے ان کو کیا ہے, ان کی ذمہ داری. لوگوں نے ان کو اس لیے تو ووٹ دیا ہے کہ بھائی آپ ہمارے کام یہ تھوڑی کہ آپ جاگیردار وڈیرے بن کے بیٹھے ہیں, سردار بن کے بیٹھے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے, اصل مسئلہ سوچ کا ہے. اچھا اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مائنڈ, جو ان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ ڈیولپمنٹ والا نہیں ہے. اچھا جو آپ ابھی تھوڑی اگر آپ لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہم تو سب سے بڑے ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر رہے ہیں, پورے کراچی کو کھود کے انہوں نے رکھ دیا اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ. نہیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیولپمنٹ والا مائنڈ پنجاب میں پھر بھی مسلم لیگ نون نے بہت کام کیا پنجاب کے اندر. وہ کہتے ہیں جتنے ترقیاتی کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اتنے تو پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کیے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. ارے انہوں نے کچھ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں نا میئرشپ ہے نا, اب 1 سال 1.5 سال رہ گئے اب انتخابات کو میئرشپ کے, ٹھیک ہے نا, تو اب لوکل گورنمنٹ کے. آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ آپ نے کوئی ایک UC ماڈل بنائی آپ نے کراچی کے اندر, انٹیریئر سندھ پورا ان کو ملا ہے, صحیح نا, وہاں بھی بلدیاتی لوگ سب کے جیتے ہیں. آپ انٹیریئر سندھ کے حال تو دیکھ لیں, آپ بدین, ٹھٹا, نواب شاہ, لڑکانہ جا کر دیکھ لیں. سر میں وزٹ کر کے آئی ہوں اور میں حیران ہوں کہ وہ کراچی سے پھر بھی بہتر ہیں. کراچی کا تو بہت ہی برا حال ہے. اب اس پوزیشن میں کراچی سے پھر بہتر ہے. اچھا اگر اس کو سندھ کو کمپیئر آپ پنجاب سے کریں, لاہور سے کریں, یقین کریں کہ آپ جل کے رہ جائیں گے, بھن کے رہ جائیں گے. اب لاہور کے ایئرپورٹ پہ اترے یا اسٹیشن پہ اتر کے آپ لاہور کے اندر ان ہو جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ لاہور لگتا ہے کہ یورپ ہے پورا نا. اور ان لوگوں نے گاؤں دیہات میں تبدیل کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو تباہ برباد کر کے, پہلے انٹیریئر سندھ تو تباہ تھا ان کا, جب سے کراچی کی میں ان کا سسٹم ان کے ہاتھ میں آیا ہے, انہوں نے کراچی کو برباد کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, میئر شپ ان کے پاس آ گئی ہے, جیسے تیسے ایسا لگتا ہے جیسے میئر بھی کچھ مجبور ہیں. ساجد احمد صاحب صورتحال کچھ ایسے ہی. ہمارے ساتھ ہمارے عمران سلمان صاحب بھی جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بھی تھوڑی کچھ بات کر لیتے ہیں. عمران سلمان صاحب آپ نے دونوں کی باتیں سنی, ساجد احمد صاحب کی بھی بات سنی اور کیش شیخ صاحب کی بھی بات سنی. آپ دیکھیں کہ ساجد احمد صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کو یورپ جیسا بنا دیا ہے, اور جو کیش شیخ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن سندھ کو یا کراچی کو کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو ہے. ہاں دیکھیں ابھی آپ نے کہا تھا کہ اتنی ٹھنڈی آہ بھری ہے آپ نے کہ عوام تک اس کی ٹھنڈک گئی ہے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جتنے منصوبے ہم نے شروع کیے کسی نے, میرا خیال ہے کہ جتنے گڑھے پیپلز پارٹی نے کراچی میں کھودے ہیں اتنے کسی نے نہیں کھودے آج تک. مسئلہ یہ ہے کہ کیا عوام کو ان گڑھوں میں دبا کر اس کو لیول کیا جائے گا یا پہلے اسے ویسے بھر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ سڑکیں بنانے سے اچھا کہ جیسے پہلے تھی وہ زیادہ بہتر تھی. یہ کھود کر رکھ دیا پورا شہر کا نظام. یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اسی جگہ کو آپ اور سڑک پہ ایک اور کارپیٹنگ کر دیتے, زیادہ بہتر کر دیتے, تو یہ جنگلہ بس بنانے کی ضرورت نہیں. ایک اور چیز مزے کی ہے کہ آپ کو مجبوری کیا تھی اس ترقی کی؟ کیا یہی ترقی ہے جو آپ نے چھوڑ رکھا ہے یا اس سے آگے بھی معاملہ بڑھے گا؟ آپ کراچی کی سڑکوں پر چلے 2.5 سال سے کام وہیں رکا ہوا جہاں تھا. بالکل بہت آرام سے رات کی تنہائی کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا کھودا جاتا ہے. اچھا مجھے ایک آخری بیان اللہ تعالیٰ تندرستی زرداری صاحب کو وہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے 10 مارچ کو اسی 2025 کو ایک بیان دیا تھا. اس میں وہ مجھے پیپلز پارٹی کے کم اور شہباز شریف کے ترجمان زیادہ لگے. وہ جو کہہ رہے جی اچھا کیا کہا انہوں نے کہ وفاق پر کچھ یک طرفہ پالیسیوں کی وجہ سے دباؤ ہے. جی یہ بیان آیا تھا, بالکل یاد. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جس نے بوجھ اٹھا رکھا ہو اس کیفیت اس درد کو وہ خود بتا دے تو زیادہ اچھا نہیں کہ میں اس کا وزن کتنا کم ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ دباؤ کیا ہے.
वफाक के जो मंसूबे वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कारनामे उनके हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप वफाक से जाके आपका वज़ीर आला बात करता है जबकि मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत ये बैनुल सूबाई मंसूबा है, ये बैनुल सूबाई मजबूरी है। इनको जाके बताएं कि आप चारों अरकान जो है वफाक के नुमाइंदे हैं, आप जब तक मंजूरी नहीं देंगे ये नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। आप एक काम ऐसा करें जो शहर कराची, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब पूरे दुनिया में पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे रहे हैं, उस मंजूरी का जो पैसा है वो कराची साहब देता है, उस कराची साहब के खंडरात को भरो, सारी तरक्की इस तरफ लेकर आओ। आप ये बताएं कि कैस साहब से बात कर लेते हैं ना, कैस साहब से बात कर लेते हैं। कैस साहब जवाब देना चाहेंगे कुछ इसका? देखें मैम, एक चीज तो बड़ी ऑनेस्टली है कि आप भी देखें एमक्यूएम पीपल्स पार्टी रिलेशन में फेडरल में पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बहुत से एमएलए कराची में इलेक्शन विन करके आए, ठीक है, लोगों की उनके पास मेजॉरिटी सब चीजें, तो मुस्तफा कमाल साहब इन्वेस्ट कर रहे थे वोट भी बनना, तो एक कंडीशन में फेडरल में गए तो मुस्तफा कमाल साहब को जो मिनिस्टर बनाया तो सरदारी ने पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर तो नहीं बना होगा ना, बनाया कि आपस में मिलकर कराची के काम नहीं कर सकते क्या? क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के मिलकर क्या कराची एमएनए एमपीए का नहीं है? के बाद कैसा आप अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करें, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। ये कह रहा हूँ कि इनको मिल के कराची डेवलप करना चाहिए, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को, उनके भी एमएनए, उनके एमपी, इनका मेयर है, अलहदा नहीं है, एक गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में सब मिलके चला रहे हैं, सब मिलके हैं, क्यों नहीं ये मिलके काम करते? सर जो गवर्नमेंट बनती है मिलके बैठ के जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो अवामी मफाद के लिए बनाई जाती है, आवाम को क्या मिल रहा है? किसका बिगाड़ा है कराची ने? कराची ने सबको संभाला है, सबको सपोर्ट किए, खुदा के वास्ते ये दोनों पार्टियां अगर मिल जाएं, मैं कहता हूं नहीं 4 साल मिले, 1 साल मिल जाए, कराची बना दें, बैठ जाए मुस्तफा कमाल साहब। सर तो सारा फंड तो वफाक की तरफ ही जाता है ना, वफाक बांट रहा होता है ना कराची का सारा। देखिए हम वफाक की नहीं, हम कराची की एक बात कर रहे हैं, हर एक क्या हमें आंसर दूसरा आता है, हमें एक सवाल सर कराची का नहीं, कराची क्या आप क्या मुस्तफा कमाल साहब समझा नहीं सकते मेयर को? क्या मेयर खुद जाके मुस्तफा कमाल साहब से समझ नहीं सकते? क्या ये आपस में एक दफा एमएनए एमपीएस इनके चेयरमैन जी इकट्ठे एक दफा मीटिंग कर नहीं सकते कराची के लिए? क्यों नहीं कर सकते? ये सारे मिलकर कर सकते हैं। सर आप कहते हैं शहबाज शरीफ सारे मुल्क के वजीर आजम है, वो क्यों नहीं आके वो क्यों नहीं आके इनको समझा देते? क्यों उनके कंट्रोल में नहीं है ये? शहबाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं आ रहे? मतलब इन लोगों से हम कहीं ना कुछ, आपका क्या मतलब है कि हम एमक्यूएम को आपने क्यों लिया लाइन पे, पीपल्स पार्टी को क्यों लाइन पे लेती हैं? कैस साहब आप दो मुख्तलिफ बातें एट अ टाइम कर रहे हैं। एक वक्त में देखें शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के, सर आप मेरी बात तो सुने, सबकी जिम्मेदारी आती है कराची की, मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग काफ की, पीएमएल-एन की, पीएमएल-क्यू की, पीपीपी की, एमक्यूएम की, जमात इस्लामी की, सबकी आती है। सब बैठ जाएं कराची के लिए, झुक जाएं कराची के लिए। ठीक है, ऐसे कराची नहीं बनेगा कि जी आप कहेंगे जी वो शहबाज शरीफ साहब, वो कहेंगे जी मेयर साहब कहेंगे जी एमक्यूएम के जीते हैं। भाई एक दफा खुदा के वास्ते 2025 दे दो कराची को, ठीक है, कराची आपको सारी जिंदगी देगा, आगे ही दे रहा है। क्या बात कही सर आपने, सारा वो दे रहा है, मिल जाएं, बैठ जाएं, हमारे पैगंबर ने कहा मुसलमान आपस में भाई भाई बैठे, इत्तेहाद में बड़ी बरकत है जी, इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। कैसा बड़ी अच्छी बात कही आपने, करना चाहिए ना, करना क्यों नहीं जा रहे? देखिए अब ये पूरे साल आपस में लड़ाई करेंगे, मुल्क में क्राइसिस आ जाएगा, 2 पार्टियां लड़ पड़ेंगी, उसके लिए मीडिया चल पड़ेगा, और भाई हमें कराची डेवलप नहीं। आप मुझे ये बताइए, इतना यूसीज है यहाँ पे, इतने एमएनए हैं, इतने एमपीएज है, देखिए एक एमएनए के अंडर 3 एमपी आता है और एक एमपीए के अंदर कोई 12 यूसियां आती है, एक यूसी के अंडर 5 काउंसलर्स आते हैं। आप एक हल्के की टीम तो देखें कितनी है। ठीक है, कैसा सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कैसा आपसे। अभी आपने कहा कि वजीर आजम सारे मुल्क के वजीर आजम हैं, मियाँ शहबाज शरीफ सारे मुल्क के वजीर आजम हैं, क्या ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही? सिंध उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा? वजीर आला उनकी बात नहीं मान रहा?
سن نہیں رہے وزیر اعلیٰ ان کی بات کہ کیسے مل بیٹھ کے مسائل حل کرنے چاہیے سندھ یا کراچی کے عوام کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کے چینل پہ میں ایم کیو اور پیپلز پارٹی کو گائیڈ نہیں کر سکتا، جن کی میجورٹی ہے، جن کی حکومت ہے کراچی میں، جو میئر جن کا ہے، جن کا ایم این اے ایم پی بھرے پڑے ہیں، کیا ان کے لیے میں بات نہیں کر سکتے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے آؤ کام کرو، مل کے کرو؟ کیا جماعت اسلامی کے بارے میں نہیں بول سکتا؟ 18واں امینڈمنٹ کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت دفعہ چکر لگایا، بہت دفعہ کیا، اور آپ کو نظر آئے گا شہباز شریف صاحب کی ایک بیکنگ ہے، ان کے سے علیحدہ نہیں ہے سندھ، ٹھیک ہے؟ وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، پرانا کردار بھی ہٹا رہے ہیں، قرضہ بھی اتار رہے ہیں اور ڈیولپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ 7-7.5 روپے بجلی کے کم ہوئے ہیں، بھلے 7 ہو، کیا یہ صرف اسلام آباد کے لیے ہیں؟ یہاں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی جو ابھی شرجیل میمن صاحب کے وقت میں جو بسیں آئی ہیں، کیا یہ پچھلے 10-15 سال آگرے آ رہی تھی نا بسیں؟ کس کی پیکنگ تھی؟ کیا شہباز شریف کی پیکنگ تھی؟ کیسا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بسز آئی ہیں، پنک بسز بھی آئی ہیں، ریڈ بسز بھی آئی ہیں، وائٹ بسز بھی آئی ہیں، پہلے کیوں نہیں آئی؟ اڑنے والی ان کے بعد آئی کیونکہ ان کی پیکنگ تھی اس کے اوپر۔ لیکن جن روڈز پہ انہیں چلنا چاہیے وہ روڈز نہیں ہیں، کیسا؟ ہمیں اڑنے والی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بنا رہے ہیں نا، وہ بھی کریں گے۔ وہ جب روڈ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ان بسز کو کیسے؟ کیا روڈوں کے بھی اس کی بھی ان کے ساتھ فنڈ کی بات، اور انشاءاللہ آپ کو چلے کیسا، بالکل بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس پر بھی بات کریں گے اور ضرور آپ کا موقف مزید جانیں گے۔ وقت ہو کے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ساجد احمد صاحب سے بات کریں گے۔ ساجد صاحب، یہ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی کیش شیخ صاحب سے، انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آپ اور پیپلز پارٹی مل بانٹ کے بیٹھ جائیں اور سارے مسائل کا حل نکل آئے گا، کراچی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اچھی بات کی انہوں نے، خیر کہ مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں، اچھی بات انہوں نے کہی کہ مل کے بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی مل کے بیٹھنی چاہیے تو ہم کیا کریں؟ اب اگر مثال کے طور پر بڑی اچھی انہوں نے بات کی ملیں، تو آپ بھی پی ٹی آئی سے مل کے بیٹھ جائیں پنجاب کے اندر، اتنی ٹینشن مچی ہوئی پورے پاکستان کے اندر، بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، ملیں، عمران خان کو رہا کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیاسی جو انسٹیبلٹی وہ کلیئر ہو جائے گی، اوکے ہو جائے گا معاملات، اسٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، کر دیں پھر آپ بھی مل جائیں۔ یقین کوئی نہ کوئی ایرر ہے بیچ میں نا، آپ نہیں مل پا رہے تو مشورہ دینا آسان ہے، لیکن کوئی ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں کراچی کے، ہم پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو نے بار بار معاہدے بھی کیے ہیں، ان کے وزراء اعظم بنائے، اس میں ان کی مدد کی، ہمیشہ ساتھ دیا ہے ساجد صاحب، آپ نے تو بہت ساتھ دیا ہے، ہر گورنمنٹ میں ساتھ دیا، لیکن ان کی فطرت میں دغا ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کراچی دشمنی میں بہت آگے ہیں، وہ ایک مہاجر انہوں نے وہ میئر بنا دیا، لیکن وہ کنٹرول میں ان کے، اس کو کوئی فنڈ نہیں دے رہے، وہ غریب بیچارہ ایسی بس وہ کام شام کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہی ایک زمانے میں فاروق ستار میئر تھے، کتنا کام ہوا، پھر مصطفیٰ کمال میئر بنے، کتنا کام ہوا۔ کی بات کر رہے ہیں جی مرتضی آپ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی مرتضی آپ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ بتا دیں کیا مجبور ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ان کے بھی، جی ان کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤں، ایک تو جیسے انٹرسن میں آج تک کوئی کام نہیں ہو پایا نا، انٹرسن آپ دیکھ لیں کہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے، صحیح نا؟ یعنی کہ آپ نئی نہریں بنا رہے ہیں، اس وقت جو سندھ کے اندر پرانی نہریں ہیں نا، جتنی بھی تو چلے نہریں مانگ رہے ہیں، پنجاب جا رہی ہیں، وہ یہاں سے ملتان جائیں گی نا، جو اولڈ ملتان جائیں گی، اچھا، لیکن جو سندھ میں نہریں بنی نا، نہروں کے پشتوں کے نام پر جو سالانہ جو بنتے ہیں، پشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جو بانڈی ہوتی ہے اس پہ اربوں کروڑ روپے کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بار بار سندھ میں سارا پشتے بند ٹوٹ گئے اور سیلاب آ گیا، تو یہ تو بند مٹی کے بنا رہے ہیں لوگ، اور پیسے لیتے ہیں بجری کے اور سیمنٹ کے لے لیتے ہیں۔ ہر جگہ کرپشن ہے، جہاں کرپشن ہوگی وہ آپ جو جہاں کھانے کمانے کا سسٹم ہوگا نا، وہ کسی دوسری پارٹی کی نہیں سنے گا۔ کھانے کمانے کا سسٹم تھا آپ پہ ایک اور بھی الزام ہے ساجد احمد صاحب، آپ پہ ایک اور بھی الزام ہے، عوام کہتی ہے کہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، ترقیاتی کام مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اپوزیشن صرف بیٹھ کے بیان بازی کر رہی ہے سندھ میں۔ دیکھیں، دو طریقے ہیں نا کسی مسائل کو حل کرنے کے نا، جو دنیا کے اندر ہے۔ ایک طریقہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، آپ جائیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں قومی اسمبلی سے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی، سینٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فورم ہائی فورم ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ پریس کانفرنس کریں، احتجاج کریں۔ ایک فورم یہ کہ روڈ پر آ جائیں، روڈ بند کر دیں، دو چار جگہ گولیاں چل جائیں، 50-60 لوگ مر جائیں، مطلب
ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ انکم سے آپ لوگ خوش کم ہوں گے. ایک زمانہ وہ تھا تو اس سے بھی ناراض تھے کہ بہت مارتے ہیں لوگوں کو. اب جب شریف بچے بن گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں رہے. تو طریقہ میرے حساب سے تو طریقہ روڈ بند کرنے کا ہے. مسئلہ اسی طرح حل ہوگا. مسئلہ روڈ پر نکل کے جب تک روڈ پر نہیں نکلیں گے, بس میں کیا بولوں, میرے منہ سے کچھ نیگیٹو بات نکل جائے گی. لیکن بہرحال ہر حل جو اب جو پیپلز پارٹی کی ضد بدماشی غنڈہ گردی جو بتا رہی ہے, حل صرف روڈ ہے نا, کہ روڈ پر آ کر احتجاج کیا جائے, روڈوں کو بند کیا جائے, ان کا سسٹم بند کیا جائے پورا نا. اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا, کیونکہ انہوں نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ابھی جیسے حیدرآباد کے اندر جو میٹرک بورڈ ہے اس کو جامشور اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کراچی کی یونیورسٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی منمانیاں کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے چانسلر وائس چانسلر, میرٹ کے انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل تباہ برباد کر دیا میرٹ کو. آپ دیکھیں کہ نا جاب کے مسئلے میں کوئی میرٹ نہیں ہے, ڈومیسائل پی آر سی 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. کے پی کے میں پنجاب میں کیوں جو جلد ڈومیسائل بنتے ہیں, سندھ میں کراچی میں کیسے بن رہے ہیں, تو بنوا رہے ہیں نا یہ لوگ 5-5 6 ہزار لے کر. جابیں جتنی جابیں کراچی پورے پاکستان کو کما کے دے رہا ہے, لیکن کراچی کے لوگوں کو جاب نہیں دے رہے یہ لوگ. کیوں؟ کراچی نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ جی ٹھیک ہے ساجد احمد صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے اور یقیناً عوام نے سمجھ بھی لی ہیں آپ کی باتیں جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں. کیا شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ اتنے آسانی سے سدھرنے والے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ مینج ہو جائیں گی اگر مل بیٹھ کے بات کر لیا جائے؟ لیکن ساجد احمد صاحب نے تو کہا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے احتجاج کے علاوہ, سڑکیں بند کر دی جائیں بھلے عوام کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو. جی کیسا ڈیسنٹ مصطفیٰ کمال کے انڈر ہے, خالد مقبول کے انڈر ہے, یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, ڈیسنٹ وے میں چلا رہے ہیں, تو یہ مل بیٹھ کے کر سکتے ہیں بات. الیکشن سے پہلے بھی تو مل بیٹھے تھے نا سارے کہ آگے کیا کرنا آگے کیا کرنا. تو الیکشن کے بعد کیوں یہ لڑ پڑتے ہیں؟ الیکشن سے پہلے ایسی سچویشن کریٹ کیا کریں. الیکشن سے پہلے یہ کرتے نہیں ہیں, الیکشن کے بعد یہ کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, یہ ان کی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں ہے, ان کی ہے, اور اس میں عام پبلک لوگ سب پس جاتے ہیں. دیکھیے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیے گا یہ سارے مل بیٹھیں گے. کراچی اب ہر ایک کی ڈیمانڈ ہے, دے نیڈ کراچی ٹو بی ڈیولپ. انہیں ڈیولپ کراچی چاہیے, انہیں صاف کراچی چاہیے. جو بھی لوگ پنجاب سے ہو کے آتے ہیں تو کراچی کو آ کے ڈس لائک کرتے ہیں. کیسا میں بالکل آپ سے بات کروں گی. جی ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, جی ڈی ایس ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب. صفدر عباسی صاحب بڑا اہم معاملہ ہے, کینال کا معاملہ ہے, فرمائیے گا کیا موقف ہے جی ڈی اے کا؟ دیکھیں جی, ہم تو پہلے دن سے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا, صدر صاحب کی جو میٹنگ کی اس کے منٹ سامنے آئے, تو اس وقت پہلی میٹنگ جی ڈی اے کی قیادت نے بلائی اور ہم نے کہا کہ جی اگر یہ جو منصوبہ ہے اس سے آنے والے دنوں میں سندھ کے اوپر نہ صرف ہماری زراعت بلکہ ہمارے شہری علاقوں کو کی شدید قلت ہوگی, جس وجہ سے نہ صرف ہماری زراعت خراب ہوگی بلکہ شہروں کی کو پانی بھی جو ہے نا میسر نہیں آئے گا, کیونکہ سارا کا سارا پانی کا میجر سپلائی خاص طور پہ کراچی کی اور حیدرآباد کی وہ کوٹلی براج سے آتی ہے, پھولیلی نہر کے تھرو اور کے بی فیڈر کے تھرو, کلری جھیل اور پھر دھابے جھیل. تو صفدر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی توازن بھی بگڑے گا اس میں؟ بالکل بگڑے گا. آلریڈی آپ دیکھیں کہ کوٹلی ڈاؤن سٹریم اس وقت ریت اڑ رہی ہے. گزشتہ 9 مہینے سے وہاں پہ بالکل 100-200 کیوسک پانی نکل رہا ہے, جس سے نہ صرف ہمارا ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے بلکہ جتنی بھی ہماری ساحلی پٹی کی ایک فرٹائل ترین پٹی مدین میں اور ٹھٹا میں, وہ ہماری گنا, ہمارا ناٹ, چاول, پیڈی, وہ تمام کی تمام فصلیں وہاں پہ تباہ ہو چکی ہیں اور سمندر ورچولی ٹھٹے کے قریب آ چکا ہے. تو اب صورتحال اس کے اندر ہے کہ اس سے ایکولوجیکل ڈیزاسٹر تو ہونا ہی ہونا ہے, بلکہ اس وقت ہمیں پینے کے پانی کی جو ہمیں سیریس پرابلم مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. اور آج دیکھیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی شارٹیج نہیں ہوئی جتنی شارٹیج آپ کو اب نظر آ رہی ہے کہ 60 سے 70% شارٹیج ہے سندھ میں. تو اس سارے عمل کے اندر اگر آپ مزید کینال نکالیں گے اور مزید پانی کو وڈرا کریں گے تو پھر تو یہ پاکستان کا پورا جو نہری نظام ہے
اور خاص طور پہ سندھ کا نہری نظام وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا جی. یعنی کسانوں کے جو پانی کے حقوق ہیں یا سندھ کے عوام کے جو پانی کے حقوق ہیں وہ شدید متاثر ہوں گے. نیچرلی جی ہم لوور رائپیرین ہیں تو یہ تو ایک دنیا کا اصول ہے کہ جی اپر رائپیرین لوور رائپیرین کے جو نا کو حق اگر نہیں دے گا تو یقیناً وہ سارے کا سارا دباؤ لوور رائپیرین پہ آئے گا. اب جیسے ہندوستان میں ہمارا پانی رکا ہوا ہے, جھیلم و چناب میں پانی نہیں آ رہا تو قلت پاکستان کے لیے پیدا ہو رہی ہے, لیکن اگر پنجاب کے اندر پانی رکتا ہے تو وہ نیچرلی قلت سندھ کے اوپر. تو میری نظر میں اگر یہ معاملہ چلتے ہیں آگے اس سے بہت ہی خراب صورتحال پیدا ہوگی سندھ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, کیس شیخ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. کیس شیخ صاحب, آپ نے سنا کہ کتنا مسئلہ جو ہے وہ گھمبیر ہے اور اس کا حل ابھی تک کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا, تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ میرے جو سندھ کے لیڈر ہیں بشیر میمن صاحب, انہوں نے کلیئر اسٹیٹمنٹ دی بینگ دا پریزیڈنٹ سندھ کہ ایک قطرہ پانی کا سندھ کا نہیں دیا جائے گا جی, نہ ہم جانے دیں گے. کلیئر آنسر واٹ از لیفٹ ان اٹ. ڈیفینیٹلی اگر کوئی پروجیکٹ ہو تو اس کا مطلب ہے اسٹاپ دیئر, نتھنگ ول ہیپن. ہماری پارٹی کے اگر لوگ فیڈرل میں اگر ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, دیٹ انکلوڈز MKM, دیٹ انکلوڈ PPP, دیٹ انکلوڈ JUI, اور پھر اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہماری پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور ہماری پارٹی کے سارے سندھ کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں تو اٹ از کلیئر ٹھیک ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح اس چیز میں کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھیں اس ملک کو بنانے نکلے ہیں سب لوگ, ہر پارٹی اس ملک کو ترقی دیکھنا چاہتی ہے, ہر صوبے کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہے, تو ہر چیز کا بیٹھ کے حل ہوتا ہے. اگر کوئی بعض دفعہ غلط ڈیسیژن کوئی کسی چیز میں لیتا ہے تو دوسرے بھی بھائی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا پیپلز پارٹی بھائی ہیں آپس میں. بڑا پوزیٹو آپ نے میسج دیا. ٹھیک ہے, لیڈر کو رب کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, عمران صاحب سے بات کر رہے ہیں. کیس صاحب نے جی دو سوالوں پہ زیادہ رکھا ہے جی, ایک تو اتفاق اور اتحاد, اور دوسرا بشیر میمن صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ 2 بار بتایا نے. تو ان سے یہ پوچھے کہ بشیر میمن کے ساتھ ہیں یا وزیر اعظم جو ان کے اپنے ہیں, جو ان کے سربراہ ان کے ساتھ ہیں؟ پہلے تو یہ سوال آپ ان سے کریں. دوسرا میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کا, موجودہ حکمرانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بیٹھنا عوام کے مفاد میں نہیں ہے, بالکل عوام کے نقصان میں ہے. کیونکہ یہ جب بھی مل جل کے بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں, مل کر کھاتے ہیں اور خوب مزے لے کر کھاتے ہیں. یہ چیختے چلاتے ہیں تو اس لیے چلاتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ملاؤ. دوسری بات جو آپ نے کینالوں کے اوپر کی, تو میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ساری انرجی اور دباؤ ہے نا وہ اس پر خرچ نہ کرے, ذرا سکون سے رہے. صدر بھی ان کا, وزیر اعلیٰ بھی ان کا, صوبے کا صدر بھی ان کا, اور ان کی مرضی کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. تو خاموشی کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے اور کراچی کے اور سندھ کے اندر جو ترقیاتی منصوبے ادھورے پڑے ان پر توجہ دیں, بلا وجہ کا شور نہ مچائیں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے فیصلہ سازوں کو متنازع معاملات کے لیے ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو من مرضی کے فیصلوں میں ساتھ دیں. اچھا, اب آپ سمجھ جائیں اس میں کیا حکمت چھپی ہے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے. اب آخر میں صفدر عباسی صاحب سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. صفدر عباسی صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی سب کی, آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کچھ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ پائے گا؟ جی, عوام کا موڈ ہے اور اب وہ خاص طور پہ اندرون سندھ کے اندر وہ تو اب کراچی کے اور حیدرآباد کے بھی لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ جی یہ جو معاملات ہیں اور جو اس صورتحال کوٹری براج کے اوپر ہے, کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو 60% کی شارٹیج میں جو کہ ہم ریکارڈ کے مطابق ایکولی, تو پنجاب کے پاس کہاں سے وافر پانی آئے گا کہ وہ پورے چولستان کو جو کہ ڈیزرٹ ہے جہاں 3 گنا پانی زیادہ چاہیے اس کو جا کے جو ہے وہ بھر کے اور وہاں سرسبز چولستان بنائیں گے. مجھے بالکل اس بات پہ سمجھ نہیں آتی. بشیر میمن صاحب میرے انتہائی قابل احترام ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا, اور اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا تو وفاق پاکستان کے اوپر آنے والے دنوں میں بہت
सीरियस इफेक्ट पड़ने वाले हैं। मैं अभी भी चाहेंगे ठीक कि है। ये मामला सॉल्व करें और ये जो पानी का जो तसलसल चल रहा है उसको चलने दें। अभी तो इस वक्त मंगला डैम, तरबेला भी खाली ठीक पड़े है। हुए हैं, ठीक आगे है। पानी कोई नहीं है। खरीफ जल्दी की से फसलें इमरान रोक साहब। दी गई देखिए है। मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध का भी मौकफ हो, ये वफाक में ना सही और जल्दी इनका भी मौकफ है, ये मिलजुल कर क्यों नहीं इस मसले पे आवाज उठाते? ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सलमान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया कैश शेख साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पार्टियों का शोर शराबा जारी है और आवाम इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।